وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین مکرم، حاضرین محترم، معزز و مکرم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میرے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ اور ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے شرح صدر کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنا خوف پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت، صحابہ اہل بیت سے سچی عقیدت اور قرآن پاک سے سچا پیار نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ تعالی نے اپنی توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو بھیجا اور آخر میں امام الانبیاء، امام الکونین، ساقی کوثر، شافی محشر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ آقا علیہ السلام نے توحید کے پرچم کو بلند فرمایا۔ تو یہ انبیاء کی جماعت وہ تھی جنہوں نے پرچم توحید کو لہرایا، اپنی جانوں پہ کھیل کر اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی جماعت عطا کی کہ جس جماعت نے نبی علیہ السلام کی سنت کو عام کیا، اسلام کو عام کیا، ختم نبوت کے پرچم کو لہرایا۔ انبیاء علیہ السلام نے خود آقا علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے پرچم کو بلند کیا۔ صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کی رسالت، ختم نبوت کے پرچم کو بلند کیا۔ یہ ایسی مقدس جماعت اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ جن کو اللہ نے بڑے بڑے جگرے عطا کیے تھے، بڑے بڑے دل عطا کیے تھے اور بڑے حوصلے عطا کیے تھے۔ صحابہ اکرام نے اس وقت اللہ کی توحید کے پرچم کو اور نبی کی رسالت کے پرچم کو، ختم نبوت کے پرچم کو بلند کیا۔ جب اللہ کی توحید کے پرچم کو بلند کرنا، نبی علیہ السلام کو آخری نبی ماننا، یہ آسان نہیں تھا، بلکہ پتھر پڑتے تھے۔ صحابہ اکرام نے اس وقت اسلام کو قبول کیا جب اسلام قبول کرنے کے جرم میں پکتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں ڈالا جاتا۔ صحابہ اکرام نے اس وقت اسلام کو قبول کیا جب تپتی ریت پہ لٹایا جاتا۔ صحابہ اکرام نے اس وقت اسلام قبول کیا جب بچوں کو یتیم کیا جاتا تھا۔
بیویوں کو بیوہ کیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام نے اس وقت اسلام قبول کیا جب گلے میں پٹکا ڈال کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑتی تھی۔ اس وقت صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا۔ جب گھر سے نکال دیا جاتا تھا، وطن سے بے وطن کر دیا جاتا تھا، لیکن صحابہ کرام نے ہر وہ ظلم برداشت کیا، ہر اس بربریت کا مقابلہ کیا، لیکن صحابہ کرام نے نہ اللہ کو چھوڑا نہ رسول اللہ کو چھوڑا۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ مقدس اور مطہر جواب جو اللہ نے عطا کی، آقا علیہ السلام کو اللہ نے بڑے جگرے دیے۔ جیسے آج والد کہتا ہے میرا بڑا بیٹا ہے یا چھوٹا بیٹا ہے، اس کا بڑا دل ہے، اس کا جگر بڑا ہے، یہ بڑے حوصلے والا ہے۔ استاذ کہتا ہے کہ میرا شاگرد ہے، بڑا لائق ہے، بڑا کامیاب ہے، بڑا ذہین ہے، بڑا فرما بردار ہے۔ میرے نبی کے صحابہ 1.25 لاکھ صحابہ تھے، لیکن سب صحابہ جگر والے تھے، سب صحابہ ہمت والے تھے، سب صحابہ نبی سے محبت کرنے والے تھے۔ ایسی محبت کہ قیامت کی صبح تک جو صحابہ نے نبی سے محبت کی ہے اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اس طرح اللہ کے نبی سے محبت کی۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہے جو حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے حسین تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ ان کے چہرے پہ اتنا حسن تھا کہ جبرائیل جب کہیں لے کے آتا ان کی شکل میں آتا تھا، ان کی شکل میں آتا تھا، قرآن لے کے آتا تھا۔ جب مکہ کی گلیوں سے گزرتے عورتیں چبوتروں پہ کھڑے ہو کر ان کے حسن کا نظارہ کیا تھا، اتنے حسین تھے۔ قید ہو گئے، ان کے ساتھ اور بھی قیدی تھے، بادشاہ کے سامنے لایا گیا، قطار میں کھڑے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے قیدی ہیں، بادشاہ ایک قیدی پہ نظر ڈال رہا ہے۔ بادشاہ کی نظر ہر ایک قیدی پہ جا رہی ہے، لیکن اس کی نظر اس نوجوان کے چہرے پہ گئی۔ اس نے اپنے وزراء سے، مجاوروں سے کہا ان کو پیچھے کر دو، وہ قطار میں نوجوان بڑا حسین کھڑا ہے، اسے آگے لے آؤ۔ یہ وزراء دوڑے، یہ مجاور دوڑتے ہوئے اس نوجوان کو لے کے آئے جو سب سے زیادہ حسین تھا۔ بادشاہ نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حذیفہ ہے۔ کس قبیلے کا ہے؟ فرمایا میں سہیمی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کس کا غلام ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، جب کسی کو ضرورت پڑتی کام کی تو کسی کو خرید لیا جاتا، غلام بنا لیا جاتا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا اے نوجوان کس کا غلام ہے؟ حضرت حذیفہ سہمی نے کہا بادشاہ میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں نبی آخر الزمان کا غلام ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا ارے کس کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ معاذ اللہ اپنی جوانی برباد کر رہا ہے۔ جہاں تک میری سلطنت ہے میں نے بڑے نوجوان دیکھے، تجھ جیسا حسین نہ دیکھا، میں نے بڑے نوجوان دیکھے، تیرے جیسا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے کہا اس کے ہاتھ کی رسیاں کھول دو، کھول دی گئی۔ اسے مہمان خانے میں لے آؤ، مہمان خانے میں لے آئے۔ بادشاہ نے کہا بیٹھ جاؤ، میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب بادشاہ نے کیا کہا ارے نوجوان
جب بادشاہ نے اتنی بات کہی حضرت حذیفہ سہمی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے او بادشاہ کیا ہو گیا تجھے؟ میرے کپڑے دے کے دھوکہ کھا گیا، میرا لباس دے کے دھوکہ کھا گیا کہ میں لالچ میں آ جاؤں گا، میں تو بڑے دنوں کا کہتی ہوں، اس لیے میری یہ حالت ہوئی ہے، اس لیے میری یہ حالت ہوئی ہے، تو نے میرا لباس دے کے دھوکہ کھا لیا ہے۔ مجھے یہاں سے ایک بات کہنے دو، ہمیشہ کافر نے دھوکہ کھایا، اس وقت کا کافر بھی کپڑے دے کے دھوکہ کھا گیا کہ یہ غریب ہے، اس کا لباس اچھا نہیں ہے، لیکن صاحب رسول نے کہا ہاں مانتا ہوں میرے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک ایسی دولت موجود ہے کہ ساری دنیا کی دولت قربان کی جا سکتی ہے، لیکن اس دولت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کہتا وہ کون سی دولت ہے؟ کہتا میرے پاس ایمان کی دولت ہے، میرے پاس ایمان کی دولت ہے، کالی کملی والے کی محبت کی دولت میرے پاس ہے۔ میں نے کہا کافر تو دھوکہ کھا گیا، آج کا کافر بھی دھوکہ کھا گیا تھا، کہنے لگا یہ پیاز کے ساتھ روٹی کھانے والے، یہ ٹوٹے ہوئے جوتے پہننے والے، یہ کپڑوں پہ سلائی جن پہ لگی ہوئی ہے، یہ کیا کر سکیں گے؟ آج کا کافر بھی امریکہ دھوکہ کھا گیا تھا طالبان سے کہ یہ پیاز کے ساتھ روٹی کھانے والے کیا کریں گے، یہ سوکھے ٹکڑے کھانے والے، یہ کعبے کے ساتھ ناشتہ کرنے والے، خشک روٹی کھانے والے کیا کریں گے؟ اس وقت کا کافر بھی دھوکہ کھا گیا، آج کا کافر بھی دھوکہ کھا گیا تھا۔ اس نے کہا میں چکا لوں گا، یہ بک جائیں گے، یہ دب جائیں گے، یہ مٹ جائیں گے، لیکن اسے پتا ہونا چاہیے یہ طالبان یہ عام نہیں، یہ وہ ہے جو صحابہ کو ماننے والے ہیں۔ اس وقت کا کافر بھی صحابہ کے کپڑوں سے دھوکہ کھا گیا تھا، آج کا کافر بھی طالبان کے ان کپڑوں کو دے کے دھوکہ کھا گیا۔ اس وقت بھی نبی کا غلام کامیاب ہو گیا، آج بھی نبی کے غلام کامیاب ہو گئے، اسلام زندہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ اس نے دھوکہ کھایا ہے، جو جگہ سہمی کہتے ہیں کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹی دوں گا، آدھی سلطنت دوں گا، میں تیری سلطنت کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں، میں تیری سلطنت کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں، مجھے تیری سلطنت نہیں چاہیے، مجھے کالی کملی والے کی غلامی چاہیے، مجھے اللہ کے نبی کی غلامی چاہیے۔ بادشاہ کہنے لگا یہ نوجوان ہے، گرم خون ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، اسے سمجھ نہیں آئے گی، اسے 8 دن کمرے میں رکھو۔ اور اس نے وزراء سے کہا کہ 8 دن تک اس کے پاس حسین سے حسین لڑکیاں لے کے جاؤ، روزانہ خوبصورت لڑکیاں کمرے میں لے کے جاتے ہیں، لیکن نبی کا غلام آنکھ نہیں اٹھا رہا، آنکھ نہیں اٹھا رہا۔ 8 دن گزر گئے، بادشاہ نے کہا اس نوجوان کو لاؤ، لایا گیا، پھر پوچھا بادشاہ نے بتاؤ تیرا کیا ارادہ ہے؟ میری بیٹی حاضر، فریفتہ ہو گیا نا، حسن دیکھ کر فریفتہ ہو گیا۔ اس نے کہا میری بیٹی حاضر، آدھی سلطنت بھی حاضر۔ حضرت حذیفہ سہمی پھر وہی جواب دیا، فرمایا بادشاہ تیری سلطنت کی ضرورت نہیں، اگر میں نے محمد مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دیا مجھے دنیا کی سلطنت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس اللہ کے نبی کی غلامی چاہیے۔ لیکن آج میرا اور آپ کا حال یہ ہے، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ نبی کے غلام ہیں، لیکن کہتے ہیں جو حرام کا مال آئے بس چاہیے، سود کا پیسہ ہے چاہیے، نمبروں کا پیسہ ہے چاہیے، بونڈ کا پیسہ ہے چاہیے، لیکن صحابہ
پیسہ نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، بادشاہت نہیں چاہیے، اگر ہمیں چاہیے اللہ اس کا رسول چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ان کا ایمان تھا، یہ ان کا یقین تھا کہ جب ہمارے پاس اللہ اس کے رسول ہوں گے تو ساری کائنات ہماری ہوگی۔ پھر جنگل کے بادشاہ بھی ادب کریں گے، جنگل کا بادشاہ شیر بھی ہمارے سامنے جھکے گا، ہم اس پہ سواری کریں گے۔ اگر اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا پھر دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ بادشاہ اپنے مجاوروں سے غصے ہونے لگا، اس نے کہا میں نے کہا تھا خوبصورت لڑکیاں پیش کرنا، تم نے کیوں نہ کی؟ وہ سارے کہنے لگے بادشاہ اپنی سلطنت میں جتنی بچیاں خوبصورت تھی ساری اسی کمرے میں لے کے جاتے تھے، روزانہ نئی لڑکیاں لے کے جاتے تھے، لیکن یہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا۔ اللہ اکبر، حیا تھی۔ آقا علیہ السلام کے صحابی نے کہا بادشاہ ان وزراء پہ ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ان پہ غصے نہ ہو، مجھ سے پوچھ یہ بڑی حسین لڑکیاں میرے کمرے میں لے کے آئے لیکن میں نے دیکھا تک نہیں۔ او بادشاہ میری بات بھی سن لے، جس نے محمد مصطفیٰ کا حسن دیکھا ہو، جس نے کالی کملی والے کا حسن دیکھا ہو، اس کو ان دنیا کے حسن کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے تو اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا ہے، دیدار مصطفیٰ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لڑکی کا حسن کیا کرے گا میرے سامنے؟ سبحان اللہ۔ وہ محمد مصطفیٰ کا حسن وہ جس سے چاند بھی شرما جاتا، حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، رب محمد بڑا قلم توڑ دیتا۔ اتنا حسین نبی، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ چھانا، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ چاند پہ چھانے ہوتی ہیں بیچ بیچ میں، لیکن آقا علیہ السلام کا چہرہ صاف ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حسن کو دیکھا، بادشاہ نے کہا اچھا، پہلے مہمان خانے میں اسے سمجھایا، آفر کی، پھر 8 دن ادھر رکھا، پھر بھی نہیں مان رہا۔ کافر نے ہمیشہ مسلمان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا۔ آج دیکھیا نا تسی، جتھے ویکھو کڑی، جتھے ویکھو کڑی، ہر جگہ تے لڑکی بٹھائی ہوئی ہے۔ او جی، عورت کو عورت کے حقوق دیے جائے، یہ مرد کے شانہ بشانہ کام کرے۔ ارے ظالموں، اسلام نے جو عورت کو عزت دی ہے وہ کسی نے نہیں۔ اسلام کہتا ہے مرد کمائے، اگر باپ ہے وہ کمائے، بڑا بھائی ہے وہ کمائے، خالد ہے وہ کمائے، عورت گھر کی چار دیواری میں رہ کر جو اسے ضرورت ہے اپنا پکائے کھائے، پہلے گھر سے باہر نہ جائے۔ محمد مصطفیٰ کے اسلام نے، دین نے عورت کو عزت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ باہر ممالک میں جاؤ، لڑکیاں کنٹینر چلا رہی ہیں، یہ عزت ہے؟ پھر ڈرائیور 2 ہوتے ہیں، ایک دن کا ہوتا ہے ایک رات کا ہوتا ہے، یہ عزت ہے؟ لیکن اسلام کہتا ہے ماں ہے تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر تو بیٹی ہے تو رحمت ہے، اگر بہن ہے تو بھائیوں کے لیے دعاؤں کا ذخیرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام نے عزت دی ہے، مقام دیا ہے، مرتبہ شان اور شوکت دی ہے۔ ہر جگہ پہ تصویر لڑکی نہیں تو تصویر ہے، ہر جگہ پہ لڑکی کی تصویر ہے، یہ لڑکی ہے۔ کچھ ہمارے جیسے جاہل ملا کوئی بات نہیں کما سکتی ہے، اگر شرعی اصولوں کو پورا کرے گی تو کمائے گی نا۔ شرعی اصول کہاں پورے ہو رہے ہیں؟ بے پردگی عام ہو رہی ہے۔ لیکن جو عزت اور احترام اسلام نے عورت کو دیا ہے اور گھر کی چار دیواری میں دیا ہے، خدا کی قسم ہے جہاں مرضی چلے جاؤ یہ سکون نہیں ملے گا، یہ عزت عورت کو نہیں ملے گی۔
تو پہلے کافر بھی لڑکیاں پیش کرتے تھے کہ ایمان پہ ٹاکا ڈالے، آج کا کافر بھی لڑکیاں پیش کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ لیکن یہ نبی کا سچا غلام، میرے نبی کا سچا عاشق، ساری دنیا بھی اس کے سامنے رکھ دو، یہ دنیا نہیں دیکھے گا، اللہ کے رسول کو دیکھے گا۔ بادشاہ نے کہا پہلے بیمار خانے میں سمجھایا، پھر 8 دن تک کمرے میں رکھا، لیکن اب مجھے چاہیے تھوڑی سی میں سختی کروں۔ اب بادشاہ نے حضرت حذیفہ سہمی پہ سختی کرنی شروع کر دی، اور کیا کہا، پہلے 2-3 بار پوچھ لیا، حذیفہ سہمی نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا اس کو لے جاؤ، دیوار کے ساتھ لگاؤ، اس کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ دو، پاؤں میں میخیں گاڑ دو، ہو سکتا ہے اس کو سمجھ آ جائے۔ حضرت حذیفہ سہمی کو دیوار کے ساتھ لگایا، ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی گئی، پاؤں میں میخیں گاڑ دی گئی۔ ارے کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے۔ رات کو اگر کسی کو مچھر کاٹ جائے، ساری رات نیند نہیں آتی، مچھر کاٹ جائے پورا وجود حرکت میں آ جاتا ہے، لیکن یہ کالی کمری والے کا صحابی ہے، ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی، پاؤں میں میخیں گاڑ دی۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 8 دن گزر گئے۔ نبی علیہ السلام کا صحابی دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہاتھوں میں میخیں، خون بہہ کر زمین پہ آ گیا، پاؤں سے جو زمین خون نکلا وہ زمین پہ جم گیا، پاؤں اس میں جم گئے، اور یہ خون بہتا رہا، آخر سوزش ہو گئی، ورم آ گیا۔ 8 دن کے بعد بادشاہ نے کہا جاؤ میخیں نکالو، اس نوجوان کو میرے سامنے لے کے آؤ۔ حضرت حذیفہ سہمی کے ہاتھ اور پاؤں سے میخیں نکالی، پاؤں پھول چکے تھے، ورم آ چکا تھا، چلا نہیں جاتا تھا۔ 2 آدمیوں کے سہارے پہ نبی کے اس غلام کو بادشاہ کے سامنے لے جایا گیا۔ بادشاہ نے دیکھا، دیکھ کے کہتا ہے نوجوان گھبرا نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے ہاتھوں میں ورم ہے، تیرے ہاتھوں میں زخم آ گیا ہے، ابھی حکیم کو بلاؤں گا، مرہم پٹی کر دے گا، تیرے یہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن بتا جو میں نے تجھے کہا تھا مانتے ہو یا نہیں؟ جو میں نے تجھے کہا تھا مانتے ہو یا نہیں؟ حضرت حذیفہ سہمی نے پھر مسکرا کے کہا بادشاہ کیا کہا تھا؟ بادشاہ کہتا میں اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں، آگے سلطنت بھی دیتا ہوں، محمد کا دامن چھوڑ دے۔ حضرت حذیفہ سہمی بکھر گئے، جوش اور جذبے میں آگے کہنے لگے بادشاہ تو نے میرے ہاتھوں میں میخیں گاڑی ہے، پاؤں میں میخیں گاڑی ہے، میرے سارے جسم میں میخیں گاڑ دے، خون بہتا رہے، میرا سارا جسم زخمی ہو جائے، میں جسم کو زخمی کروا سکتا ہوں، لیکن ایک لمحے کے لیے محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، آخر اسے غصہ آیا، اس نے کہا یہ نوجوان سمجھنے والا نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا جلدی کرو، کڑاہا لے کے آؤ، اس میں تیل ڈالو، آگ جلا دو۔ تیل کا کڑاہا لایا گیا اور تیل پکنے لگا، تیل ابلنے لگا، جوش مارنے لگا، جب بلبلے نکلنے لگے تیل پکنے لگا۔ بادشاہ نے کہا اس نوجوان کو جو میرے کام کا بھی نہیں، جس نے میری بیٹی کو قبول نہ کیا، میری سلطنت کو قبول نہ کیا، اس کا حشر یہی ہے، اگر یہ میری بیٹی کے قابل نہیں پھر کسی کے قابل بھی یہ نہ ہو۔ فرمایا اس کے اس بادشاہ نے کہا کہ اس کے ہاتھ باندھو، پاؤں رسیوں سے باندھو، اور پکتے ہوئے تیل کے کڑاہے
سارا اسلام اماں کی گود میں مل گیا، اس لیے آج ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے، اس لیے آج ہمارے دلوں میں اسلام کی وہ محبت نہیں ہے۔ ان سے پوچھ کے دیکھو جن کے ہاتھوں میں میخیں کاٹی گئی، پاؤں میں میخیں کاٹی گئی، تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، پتھر مارے گئے، بچے یتیم کر دیے گئے، بیویوں کو بیوہ کر دیا گیا، ان سے جا کے پوچھو اسلام کی قدر کیا ہے، اسلام کا مقام کیا ہے۔ حضرت حذیفہ سہمی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جس وقت انہیں تیل کے کڑاہے میں ڈالنے لگے، حضرت حذیفہ سہمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک مجاہد دوڑتا ہوا بادشاہ کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا او بادشاہ سلامت، وہ نوجوان رونے لگ گیا ہے، لگتا ہے بدل گیا ہے، وہ نوجوان رو رہا ہے، لگتا ہے تیل پکتا ہوا تیل کا کڑاہا دیکھ کے وہ بدل گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا جلدی کرو میرے پاس لاؤ، حذیفہ سہمی کو لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ حذیفہ سہمی نے کہا تم دھوکہ کھا گیا، میرے آنسو دیکھ کے دھوکہ کھا گئے ہو، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے سامنے موت ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے بھی پکتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا جائے گا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری چربی پگھل جائے گی، میری ہڈیاں جل جائیں گی، میرا خون جل جائے گا، گوشت جل جائے گا، میں اس لیے نہیں رو رہا۔ اور بادشاہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اے اللہ میں حذیفہ کی ایک جان ہے تیرے نبی کی محبت میں دے رہا ہوں، اے میرے اللہ میری ہزاروں جانیں ہوتی ساری کی ساری نبی کی محبت میں قربان کر دیتا۔ اے بادشاہ تو دھوکہ کھا گیا۔ بادشاہ نے کہا لے جاؤ اسے، لے جاؤ، یہ ماننے والا نہیں ہے، یہ سمجھنے والا نہیں ہے۔ سکینہ مسجد میں آنے والوں آگے دیکھو کیا ہوا ہے، چشم فلک نے ایسا منظر نہیں دیکھا۔ آخر کیا ہوا ہے، حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیل کے پکتے ہوئے کڑاہے میں ڈال دیا گیا۔ ایک گھنٹہ نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 5 گھنٹے تک نبی کا صحابی حضرت حذیفہ سہمی تیل کے پکتے ہوئے کڑاہے میں رہا۔ 5 گھنٹے کے بعد بادشاہ نے کہا اسے نکال لو، چربی پگھل چکی، گوشت جل چکا، ہڈیاں بھی جل چکی ہیں، ختم ہو گیا ہے، سنو ایمان تازہ ہوگا۔ 5 گھنٹے کے بعد لوہے کی سلاخیں لے کے جب تیل میں سے حضرت حذیفہ سہمی کو نکالا گیا، 5 گھنٹے کے بعد ان کا ایک بال بھی بینگا نہیں ہوا تھا، ایک بال بھی نہیں جلا۔ 5 گھنٹے کے تک وہ تیل کے کڑاہے میں رہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، آج بھی آگ کر سکتی ہے گلزار پیدا، اگر ہو ابراہیم جیسا امام پیدا۔ نمرود نے بھی کہا تھا ابراہیم کو جلا دوں گا، راکھ کر دوں گا، مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کی توحید کے پرچم کو بلند کیے ہوئے تھے، آگ اثر نہ کر سکی۔ یہ نبی کا غلام ہے، نبی سے محبت کرنے والا، اللہ کی توحید کے پرچم کو بلند کرنے والا، کالی کملی والے کی ختم نبوت کے پرچم کو بلند کرنے والا، یہ ابلتا ہوا تیل بھی کچھ نہ بگاڑ سکا، کیونکہ اللہ کے نبی سے محبت سچی تھی، سچا پیار تھا۔ اگر میرا اور آپ کا سچا پیار ہو جائے، یہ جو ہمیں پریشانیوں میں گھیرا ہوا ہے، کچھ لوگ کہہ دیتے ہو جی ہوتے بھلا دیتا تو ہے ہر کاریگر نمڑے حالات کیسے خراب ہو گئے۔ ارے اس جہنم سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے اور محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اللہ کا ذکر ہے، کالی کملی والے کی سنت ہے، جو سنت کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کو تمام مسائل سے، مشکلات سے اللہ نکالے گا۔ تو یہ محبت رسول، سبحان اللہ۔ تو میں نے شروع میں بتایا کہ جو نبی کے صحابہ اللہ نے نبی کو صحابہ دیے تھے، ان کے بڑے بڑے دل، جگر والے دل، سبحان
حوصلے والے دیے، ہمت والے صحابہ دیے، با ادب دیے، نبی علیہ السلام کو قربان ہونے والے صحابہ دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قیامت کی صبح تک جو صحابہ کرام کی محبت ہے اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ ایسی محبت اور اتنی زیادہ محبت، اللہ اکبر، جان دے رہے اللہ کے نبی کے پیچھے، جان دے جان دے۔ آج ہم کہتے تو ہیں کہ غلامی مصطفیٰ میں موت قبول ہے، موت قبول ہے، فجر کی نماز قبول نہیں ہے، مرنا قبول ہے، دکان چھوڑ کر ظہر کی نماز پڑھنا قبول نہیں، مرنا قبول ہے، عصر کی نماز پڑھنی قبول نہیں، مغرب پڑھنی قبول نہیں، مرنا قبول ہے، نماز عشاء پڑھنی قبول نہیں۔ یہ کیا محبت ہے؟ یہ دیکھو محبت، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں آئے، ہر صحابی، ہر گھر والے، اے اللہ کے رسول میرے گھر میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے، میرے گھر میں آئے، آپ مہمان ہیں، ہم میزبان ہوں گے، مقدر ہوگا ہمارا، قسمت ہوگی ہماری۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا جب سارا مدینہ میری میزبانی کے لیے تیار ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینہ والوں یہ میری سواری ہے، جہاں بیٹھ جائے گی، جس کے دروازے پہ بیٹھ جائے گی، میں محمد اسی کا مہمان بن جاؤں گا، جہاں یہ بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ نبی جس سواری میں سوار ہوتا ہے اس کی لگامیں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ میرے نبی براق پہ آئے، براق وہیں گئی جہاں اللہ نے چاہا۔ میرے نبی دائی حلیمہ کی سواری پر آئے، وہ بھی وہیں گئی جہاں اللہ نے چاہا۔ میرے نبی ہجرت کی رات ابو بکر کے کندھوں پہ آئے، ابو بکر بھی وہیں گئے جہاں اللہ نے چاہا۔ میرے نبی براق پہ سوار ہوئے، یہ براق جنت کی تمام سواریوں کی سردار بن گئی۔ میرے نبی ڈاچی پہ سوار ہوئے، یہ ڈاچی تمام ڈاچیوں کی سردار بن گئی۔ اور میرا نبی ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہوا، ابو بکر تمام صحابہ کا سردار بن گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں میری سواری بیٹھ جائے گی، میں وہیں کا مہمان ہوں۔ آقا علیہ السلام کی سواری آ رہی ہے، صحابہ کرام دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ادھر بیٹھ جائے، سبحان اللہ، ادھر بیٹھ جائے۔ سواری کو دیکھ رہے ہیں، ادھر اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں، ادھر سواری کے قدموں کو دیکھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، سواری آ رہی ہے، یا اللہ بیٹھ جائے۔ جب وہ ایسے گزرتی ہے، محبت ہی محبت، اللہ کے نبی سے اتنی محبت، سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کی سواری بیٹھی، حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ بیٹھی ہے۔ ابو ایوب انصاری وہ ہے کہ جن کے گھر میں پہلے 3 دن سے فاقہ تھا، اس دروازے پہ نبی علیہ السلام کی سواری بیٹھی۔ آقا علیہ السلام بھائی ابو ایوب انصاری کے گھر کے مہمان بنے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں مدینے لے جائے، ہم سب کو لے جائے، کعبہ اللہ کا طواف نصیب کرے، گنبد خضرا پہ حاضری نصیب کرے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان 2 منزلہ تھا، ایک نیچے ایک کمرہ اوپر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام، میرے رضاکار، محبدار، حبدار، تابعدار، آپ ایسے کرو، آپ اوپر رہائش کر لو، میں نیچے کر لیتا ہوں، کیونکہ میرے پاس لوگوں نے آنا جانا ہے۔ اگر میں اوپر رہوں گا، کیونکہ صحابی رسول نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر تشریف، اوپر والا حصہ
وہاں رہائش ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے کی، لیکن لوگوں کا آنا جانا تب پھر نیچے آ گئے۔ کہا وہ ایوب انصاری سے کہا کہ آپ ایسے کرو، آپ اوپر چلے جاؤ، میرے پاس آمد و رفت ہے، لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، تو آپ کو بار بار مسئلہ بنتا ہے، تو میں نیچے ہوں گا تو نیچے سے ہی لوگ مل کے چلے جائیں، آپ اوپر چلے جائیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نبی کا غلام ہے، اللہ کے نبی کے کہنے پہ کہ اوپر چلے جاؤ، ہے جو ابو ایوب انصاری اوپر چلے گئے۔ دیکھو نبی کا غلام ہے، ادب بھی دیکھو، احترام بھی دیکھو۔ آج ہم تو نبی علیہ السلام کی سنت کا ادب نہیں کرتے، داڑھی کو داڑھا بول دیتے ہیں۔ کسی نے جھگڑا ہوتا نا کندل ہے منہ دے اڈا داڑھا رکھے کہو استغفر کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری سنت کی توہین کی، موت کے وقت سے کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوگا۔ ہم نے کیا سمجھ رہا ہے؟ ہمارا باپ کوئی کام کرے تو اس کی عزت ہے، نبی کا کام ہو کوئی عزت نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اوپر چلے جاؤ، نبی کا غلام اوپر چلا گیا، گھر والے بھی اوپر چلے گئے۔ آقا علیہ السلام نیچے ہے، جب اوپر والے کمرے میں پہنچے دل میں خیال آیا، کہنے لگے اللہ کے نبی نیچے ہیں، کالی کمری والے نیچے ہیں، میں اوپر ہوں، کیسے قدم رکھوں؟ سمجھ رہے؟ میں کیسے قدم رکھوں؟ کالی کملی والے نیچے ہیں، میں اوپر ہوں، بے ادبی نہ ہو جائے۔ اگر میں نیچے جاتا ہوں کالی کملی والے کا حکم ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اوپر چلے جاؤ۔ اب میں اوپر آ گیا ہوں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ پہلی رات بنیرے کے ساتھ لٹک کے گزار دی۔ نبی علیہ السلام کا اتنا ادب و احترام صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، ارے محبت بھی بے مثال، ادب بھی بے مثال۔ کالی کملی والے کو صحابہ کرام کبھی نام لے کے نہیں پکارتے تھے۔ اللہ نے بھی قرآن میں کالی کملی والے کا نام نہیں لیا، پورے قرآن میں یا محمد نہیں کہا۔ پورا قرآن پڑھ لو، یا محمد نہیں ملے گا۔ یا محمد کا مطلب کیا ہے؟ اے محمد۔ کیا مطلب ہے؟ اے محمد۔ ہم اپنے باپ کا نام لے سکتے ہیں، اے عبد الرحمن کہہ سکتے ہیں، اے عبد الغفار، بچہ باپ کو کہہ سکتا ہے عبد الغفار۔ جس کے باپ کا نام عبد الغفار ہے، اسلم ہے، محمود ہے، اس کا بیٹا اسے کہے یا محمود۔ ہر بندہ کہے گا ارے باپ کا نام لے رہے ہو، پیر صاحب کا نام نہیں لیتا، بے ادبی نہ ہو جائے، امام کا نام نہیں لیتا، بے ادبی نہ ہو جائے، نبی کا نام لیتا، وہ بھی چڑ کی وجہ سے۔ اسا یا محمد کہندے رہنا ہے، نہ واقعہ سڑدے رہنا، کوئی نہ سڑنا نہیں، تیرے نامہ اعمال جو نیکیاں نے سڑ جانا، نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام جب سامنے ہوتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، اے اللہ کے رسول، کیا کہتے تھے؟ اے اللہ کے رسول۔ یہ صفت ہے ہمارے نبی کی، ذاتی نام باپ کا نہیں لے سکتے، ذاتی نام استاد کا شاگرد نہیں لے سکتا، ذاتی نام مرید اپنے پیر کا نہیں لے سکتے۔ اسی طرح امتی بھی ذاتی نام محمد مصطفیٰ کا نہیں لے سکتا۔ اگر کہے گا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا، لیکن یا محمد نہیں کہے۔ تو صحابہ کرام میں اتنا ادب، اتنا احترام، نبی علیہ السلام کا ادب احترام، یہاں تک کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اپنی آوازوں کو آہستہ رکھو۔ او مولوی، او مفتی، حاجی، نمازی، وزیر اعظم، صدر، خیال کر
کوئی عام دربار نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا دربار ہے۔ آواز نیچے کر کے آ، گردن جھکا کے آ، یہ گردن سے سریا نکال کے آ۔ اگر تیری آواز بلند ہو گئی اور تم بے ادبوں میں آ گیا، تیری ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو گئی۔ تو صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کا اتنا تذکرہ، سبحان اللہ، صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہمیں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی کی نظروں میں نظریں ڈال سکیں، جرأت نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اللہ کے نبی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ابوبکر صدیق نے کہا میری خواہش ہے، 3 خواہشات میری، آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا میری بھی 3 خواہشیں، عورت ہو، با وفا ہو، پسند ہے مجھے، با وفا عورت پسند ہے، خوشبو پسند ہے، اور تیسرا میرے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز مجھ محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے آقا نے کیا کہا کتنی چیزیں پسند ہیں؟ 3، با وفا عورت اور خوشبو، اور تیسرا نماز۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کہا اللہ کے رسول مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ ابوبکر تجھے کیا پسند ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول مال میرا ہو، خرچ آپ پہ ہو، مال میرا ہو، خرچ آپ پہ ہو، بیٹی میری ہو، زوجہ آپ کی ہو، بیٹی میری ہو، بیوی آپ کی ہو۔ سبحان اللہ۔ تیسری چیز ہے جو ابوبکر نے کیا کہا النظر الی وجہ رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب نظر ابوبکر کی ہو چہرہ محمد مصطفیٰ کا۔ یہ صحابہ اکرام تھے، سبحان اللہ۔ تو یہ چیزیں کیسے نصیب ہوں گی؟ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں، نبی علیہ السلام سے محبت کریں گے، سچی محبت ہوگی تو خواب کے اندر کالی کملی والے کی زیارت نصیب ہو جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑ رہے ہیں، کفار کا گھیراؤ پڑ گیا، کافروں نے گھیراؤ ڈال لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا میرے سر پہ ٹوپی تھی، وہ آج ٹوپی نہیں ہے، میں بھول گیا ہوں۔ اس ٹوپی کے اندر اللہ کے نبی کے بال مبارک تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے وہ ٹوپی سر پہ پہنی، پہلے تو کافروں کے گھیراؤ میں آ گئے، کافروں کے شکنجے میں آ گئے۔ جب وہ ٹوپی پہنی جس میں اللہ کے نبی کے بال تھے، کافروں کے شکنجے سے نکل گئے، اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ تو میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہمارے پاس اللہ کے نبی کے بال مبارک نہیں ہے، حضرت خالد کے پاس بال مبارک تھے، کافروں کے شکنجے سے نکل گئے، لیکن ہمارے پاس بھی اللہ کے نبی کی ایک چیز موجود ہے، اگر ہم اسے تھام لیں گے ہم بھی کافروں کے شکنجے سے نکل جائیں گے۔ حضرت خالد کے پاس تو کالی کملی والے کے بال مبارک تھے، ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے نبی پہ اترنے والا قرآن ہے، جو نبی علیہ السلام نے 1.25 لاکھ صحابہ کو دیا۔ صحابہ کرام نے آگے پھیلایا، پھیلتا پھیلتا یہ قیامت کس وہ تک جائے گا، بال تو نہیں ہے لیکن اللہ کا قرآن موجود ہے۔ یہ شکنجے سے نکلنا چاہتا ہے، پریشانیوں سے نکلنا چاہتا ہے، غموں سے نکلنا چاہتا ہے، وہ اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا لے، تمام غم دور ہو جائیں گے، ہر شکنجے سے نکل جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔